अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद आप लोग खैरियत से होंगे। आज आपके लिए एक और प्यारा सा बयान लेकर हाजिर हुए। बयान को फरमा रहे हैं कारी यानी मुल्तानी साहब। बयान का उन्वान है, एक काफिर लड़की के साथ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसा सलूक किया। बहुत ही खूबसूरत बयान है। बयान को मुकम्मल सुनिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो शेयर करें। आओ चलो चलते हैं बयान की ओर। मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का दरबार आलिया है। काफिर लड़की को मैदान जंग से गिरफ्तार करके लाया गया। लड़ने आई थी, अपने सिपाहियों को गाने गा गा कर उभारने आई थी, मुकाबला करने आई है मोहम्मद अरबी, सब कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। सहाबा किराम का मुकाबला करने आई। सहाबा किराम ने अर्ज भी किया, या रसूल अल्लाह, काफिर की बेटी है, मैदान जंग से गिरफ्तार होके आई है, गद्दार है, सजा के काबिल है, बेइज्जती के काबिल है, आबरू रेजी करने के काबिल है, इसका क्या एहतराम है? फरमाया, औलामा ठीक है, बेटी काफिर की है, अपने बाप के दरवाजे पे भी नंगी बैठे, मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाजे पे भी नंगी बैठे, फर्क क्या होगा? अपने बाप के दरवाजे पे भी नंगे सर बैठे और मेरे दरवाजे पे भी नंगे सर बैठे, तो मेरा दरवाजा और उनका दरवाजा क्या बराबर है? शहंशाह कायनात मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पूछा, क्या चाहती है, क्या इरादा है? अल्लाहु अकबर। काफिरों को ये यकीन था कि रहमत का दरिया है, करम का दरिया है काली कमली वाले की जात अकदस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज हमारा यकीन नहीं, फिरते हैं मारे मारे। काफिर की बेटी कहने लगी, मुझे तुम्हारे दरियाए करम से बड़ी उम्मीद है, मुझे आपके दरियाए रहमत से बड़ी उम्मीद है, मेरी इज्जत बचाओगे, मुझे बाइज्जत घर पहुंचाओगे, मेरे घर। जंगी कैदी को यूं कौन छोड़ता है? बड़े बड़े सवालात पूछे जाते हैं, तकलीफें दी जाती हैं। बता, तुम्हारा और क्या प्रोग्राम है, तेरा भाई क्या करता है, तुम्हारे सरदार क्या करते हैं? नौजुबिल्लाह, अगर हमारा जमाना होता, अरब की हसीन लड़की हो, खूबसूरत लड़की हो और गिरफ्तार करके लाए, अगर हमारा जमाना होता तो क्या उसको बाइज्जत सरदार के सामने लाते? पहले ही ना इधर उधर कर देते। आप पक्के गुलाम हैं, बख्शे हुए लोग हैं, जन्नत के ठेकेदार हैं। अगले दिन एक मौलवी तकरीर करता हुआ कह रहा था, रुपया रुपया दे ही जाओ, जन्नत ले ही जाओ। जुत्तियां जी पालिश रुपये विच कोई करदा नहीं, जन्नत लब जाती है। चलो सस्ता, हर चीज मांगी है, जन्नत सस्ती हो गई है। मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अखलाक की तरफ इशारा करके लड़की काफिरा कहने लगी, मुझे तेरे दरियाए करम से उम्मीद है, आप शहंशाह कायनात है, सारी दुनिया पे तरस खाने वाले हैं, मुझे बाइज्जत मेरे घर पहुंचाओ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो जवानों को साथ कर दिया कि जाओ इसे घर छोड़ के आओ। वो भी बड़ी पक्की निकली। मेरे तेरे वर्गा होता या मेरे तेरे जैसा होता तो उसी वक्त कहता, अच्छा जी कलमा पढ़ा दो, पहले मैं मुसलमान बन के जाऊंगी, चाहे अंदर से ना बनती, खुश तो करके जाती ना। यहां सूबा सिंध में जिला सांगड़ में एक कस्बा है बैरानी टंडो आदम के इलाके में, वहां एक किराड़ का छोकरा राम किशन कई साल हो गए मुसलमान बन गया था। 3 सिपारे उसने याद भी किए कुरान करीम के, और वो फिर हिंदू बन गया। हमने उसका नाम सलीम रखा था, वैसे नाम उसका राम किशन है। फिर जब मुझे मिला तो मैंने कहा, राम किशन तूने ये क्या किया? कहने लगा, उस्ताद जी
قرآن کریم میں جا بجا نماز کا حکم ہے، مسلمان نماز نہیں پڑھتے، زکوٰۃ کا حکم ہے، زکوٰۃ نہیں دیتے، شراب کی حرمت ہے، حرام ہے، شراب پیتے، جوا کھیلتے ہیں۔ جب اسلام تمہارے پاس نہیں تو ہم قید ہوئے کیوں پڑے رہے؟ ہم واپس ہو گئے۔ ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے، ہماری بدماشیوں کی وجہ سے یہ ساری دنیا کے لوگ کافر مر رہے ہیں۔ اگر آج حضور کی سیرت کو عام کر دیا جائے، ایک آدمی بھی کافر نہیں مر سکتا۔ ابھی کئی دن ہو گئے اخبار میں بتلا رہے تھے کہ امریکہ کا کوئی بہت بڑا سائنسدان چاند میں گیا، وہاں اس نے اذان سنی اور پھر اس نے قاہرہ مصر میں وہی اذان سنی تو علماء سے بات چیت کر کے مسلمان ہو گیا۔ کہنے لگا میں اس رب کو کیوں نہ مانوں جس کی آواز چاروں طرف پھیلی ہوئی ہے۔ چاند میں نے پوری اذان سنی، چاند میں۔ وہ امریکہ کا سائنسدان یہودی اذان سن کر مسلمان ہو گیا، تو اذان سن کر مسجد میں نہیں آتا؟ تجھے پھانسی لگتی ہے مسجد کی طرف آتے ہوئے، تیری دکان ختم ہوتی ہے، تیرا کاروبار کا بیڑا گرک ہوتا ہے نماز پڑھتے ہوئے، اور بات کرو نا وارا نہیں آنے دیتے۔ او جی کلمہ کو آخر جنت میں جائیں گے نا، تیرے باپ کی جاگیر ہے جنت۔ اگر جنت اتنی سستی ہوتی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے چمڑے نہ ادھیڑے جاتے۔ آگ میں جل گئے صحابہ اکرام، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دونوں جوان اس بچی کے ساتھ کر دیے۔ سفر لمبا ہے، راستہ جنگل کا ہے، اندھیرا بھی آیا۔ لڑکی کا بیان ہے جو مسلمان بھی نہیں بنی تھی، کہنے لگی میری ساتھ ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ یہ ایک اس طرف چلتا تھا، ایک اس طرف چلتا تھا، یوں معلوم مجھے ہوتا تھا یہ دونوں اندھے ہیں، انہیں نظر ہی نہیں آتا۔ اور جب یہ کافرہ لڑکی اپنے گھر پہنچی تو بھائی نے پوچھا بتا کیا گزری؟ جوانی ہے، شباب ہے، حسن ہے، جمال ہے، قد و قامت ہے، شکل و صورت ہے، کیا بنی؟ تو جنگ میں گرفتار ہو کے گئی تھی، کیا کیا؟ قربان جاؤں اس لڑکی کے بیان پہ کہنے لگی جو میری عزت آبرو کی حفاظت مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، شہنشاہ کائنات کے غلاموں نے کی، وہ تو ماں جایا بھائی بھی نہیں کر سکتا، سگا بھائی ہو کر کے تو نہیں کر سکتا جو انہوں نے میری عزت کی حفاظت کی ہے۔ وہ بھائی بھی سمجھدار تھا، قریب آ کے کہنے لگا پھر کچھ کما کے بھی لائی؟ مطلب یہ کہ ایسے دربار سے خالی تو نہیں آئی، کلمہ پڑھا؟ کہنے لگی نہیں کلمہ نہیں پڑھا۔ اس نے کہا واہ واہ، غضب کر دیا، ایسے دربار سے خالی آ گئی؟ دربار ہو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور تو خالی آ گئی؟ انہوں نے تیری ساتھ اتنا سلوک کیا کہ رحمت والی چادر جس کو دنیا دیکھنے کو ترستی ہے تجھے اڑا گئی، تیرے سر پہ ڈال دی۔ کہنے لگی نہیں میں نے کلمہ تو نہیں پڑھا، اور کہنے لگی کہ صرف اس وجہ سے نہیں پڑھا، میرا دل تو مجھے کہتا رہا کہ کلمہ پڑھوں، کہ اگر میں مسلمان ہو گئی میں یہاں ان لوگوں میں رہوں گی، جنت میں جاؤں گی، کہیں ایسا نہ ہو میرا بھائی جہنم میں نہ چلا جائے۔ اصل میں تجھے لینے آئی ہوں، دونوں چل کر اسلام قبول کریں گے۔ اور کہتی ہے منشا میری یہ ہے کہ چلو ڈھونڈے غلاموں کو، چلو ڈھونڈے غلاموں کو، شہنشاہ کر دیا جس نے زمانے بھر کے غلاموں کو، آقا کر دیا جس نے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ امن ہو سارے زمانے میں تو پھر یہ دولت ہے پوشیدہ محمد کے خزانے میں۔ کہنے لگی دونوں چلتے ہیں، دونوں چل کر غلامی کریں گے۔
کبھی ہم دوسروں کی عزت کی حفاظت کیا کرتے تھے، آج اپنی آبرو سڑکوں پہ پھرتی ہے، شرم نہیں آتی، ڈوب کے نہیں مرا جاتا، چوڑے ہوئے بیٹھے ہیں، میری لڑکی BA پاس ہے، میری لڑکی MA پاس ہے، پھر ہندوستان سے مقابلہ کرائے گا اس کا، اندرا دے نال کشتی کراؤنی ہے، ہوگا کیا اگر وہ MA پاس ہوگی، کرے گی کیا؟ سوائے اس کے کہ نہ روٹی پکائے نہ کپڑے دھوئے، تیری کھوپڑی مانج مانج کر کھاتی رہے، اور کیا کرے گی؟ رکھو دین سے دور اپنی بچیوں کو، پھر یہی نتیجے نکلیں گے جو آج ہو رہے ہیں۔ اللہ پاک جل شانہ نے، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عزت کا مفہوم بتایا، تصور بتایا۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سب سے پیاری گھر والی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا قرآن کریم کی تلاوت فرما رہی ہے۔ کچے حجرے تھے، تیرا نبی تو ساری عمر جھوپڑیوں میں گزار کے چلا گیا، تیرے دماغ میں ہر وقت بنگلے رہتے ہیں، ہر وقت کوٹھیاں رہتی ہیں۔ او واسطہ خدا کا ان بچوں کو برباد نہ کرو، کوٹھی بنگلے کا راستہ نہ دکھاؤ، ان تمام کو قرآن کا راستہ دکھاؤ، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دریائے کرم کا راستہ دکھاؤ۔ تم نے ان کو کہاں ڈال دیا؟ لوٹ مار کر کے کوٹھی بنانی ہے، رشوت بٹور کے کوٹھی بنانی ہے، حرام جمع کر کے بنگلہ بنانا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کئی مرتبہ آدمی بنگلہ کوٹھی بنا رہا ہوتا ہے اور اسے یہ پتہ بھی نہیں چلتا کہ میرا نام مردوں کی فہرست میں آ چکا۔ فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، بعض مرتبہ آدمی صحرا باندھ کر شادی کے لیے جا رہا ہوتا ہے اور اسے یہ پتہ بھی نہیں چلتا کہ میرا نام مردوں کی فہرست میں شمار ہو چکا۔ پھر یہ کیا چیزیں ہیں جن کے پیچھے ہم لوگ مر رہے ہیں؟ نبی کا کچا حجرہ، حجرہ تو کچا ہے پر جبریل غلامی کرتا ہے، جبریل آتا ہے روزانہ، رب کی رحمت برستی ہے، خداوند کریم کے سلام آتے ہیں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا قرآن کریم کی تلاوت فرما رہی ہیں۔ اندازہ لگاؤ، زبان ہو عائشہ صدیقہ کے اور قرآن ہو اللہ کا۔ دیوار میں کوئی سوراخ تھا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب باہر تشریف لائے تو اس سوراخ میں سے حضرت عائشہ کی رضی اللہ تعالی عنہا آواز سنی۔ آپ نے اندر جا کر حضرت عائشہ سے یہ نہیں فرمایا کہ آہستہ پڑھ لے، ہولی پڑھ لے، باہر آواز جاندی ہے، ہولی ہولی تلاوت کر، بلکہ وٹا ڈھیلا اٹھا کر لائے رحمت والے ہاتھوں سے اور اس سوراخ میں کوٹ کر بند کیا۔ ماں کی آواز امت کو نہ سنائی دے، قرآن کی آواز، ماں کی آواز، نبی کی گھر والی کی آواز، نبی نے اس کا انتظام کیا ہے۔ آج ہمارا معاشرہ تمہارے سامنے ہے، کتنی گانے والی ہیں، کتنی بجانے والی ہیں۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ مرتے وقت، قبر میں اتارتے وقت، جنازہ پڑھتے وقت اگر کسی کی شکل بدل جائے، کوئی تبدیلی آ جائے تو دکھانا جائز نہیں، البتہ گانے ناچنے والی کنجری کی اگر شکل بدل جائے پھر حکم ہے کہ اعلان کر کے دکھاؤ، بلا کے دکھاؤ۔ اب بھلا یہ چیزیں کون بتائے؟ ہم جتنے مولوی ہیں، پیر ہیں، اگر کنجری بدماش ہمیں نظران نہ دے، اساں تو ٹھیکہ چکیا نے دعا کرن دا، یا اللہ یہ کاروبار وچ برکت پاوے۔ جیسا بھی کاروبار ہوگا ہم نے تو ٹھیکہ اٹھا رکھا برکت کی دعا مانگنے کا۔ جو شراب بیچتا ہو شراب زیادہ بکے، جو جوا کھیلتا ہو زیادہ جوئے میں پتے لگے، جو جس قسم کا کاروبار کرتا ہو،
اور نذرانے تو زیادہ دے گا ہی وہ جس کو بغیر محنت کے کمائی ملے گی۔ اگر آج تم ملتان شہر میں جا کر یہ اعلان کر دو کہ قاری حنیف کو جوئے کے پتوں کا پتہ ہے، جو نمبر وہ بتائے نا سٹے میں وہی لگا دو، کامیاب ہو جاؤ گے انشاءاللہ۔ شام تک اگر 1 لاکھ روپیہ نہ آ جائے تو لالچ بھیجنا، چلے آئیں گے سارے للے تللے جاؤ جی سالو دسو سائی کی 1 نمبر دس دو بس، پھر وارے نعرے ہیں۔ قرآن کوئی نہیں پوچھتا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کوئی نہیں پوچھتا، درود شریف کے فضائل اور ثواب کوئی نہیں پوچھتا۔ ہر وقت اور ہر لمحہ ہم لوگ دنیا کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ آواز آئی میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان عورتوں کو بتا، یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین، ازواج مطہرات سے کہو، اپنی بیٹیوں سے کہو۔ اللہ 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 سبحان اللہ۔ اللہ پاک نے یہ بھی نہیں فرمایا کہ دوسروں کو کہو، فرمایا پہلے اپنے گھر سے شروع کرو۔ قل لازواجک، پہلا نمبر میرے محبوب گھر والیوں سے پردہ کراؤ، وبناتک، اپنی بیٹیوں سے پردہ کراؤ۔ سیدہ عائشہ صدیقہ پہلے پردہ کرے، سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے پردہ کرے، سیدہ ام حبیبہ سے پردہ کراؤ، سیدہ صفیہ سے پردہ کراؤ، سیدہ زینب سے پردہ کراؤ، سیدہ جویریہ سے پردہ کراؤ، تمام سیدہ میمونہ سے پردہ کراؤ۔ پہلے اپنے گھر سے شروع کرو، پھر بیٹیوں پہ آ جاؤ۔ رقیہ پردہ کرے، سیدہ زینب پردہ کرے، سیدہ ام کلثوم پردہ کرے۔ الہ العالمین، یہ تو بڑی نبی کی پیاری بیٹی ہے، لخت جگر ہے، سیدہ فاطمہ الزہرا، فرمایا وبناتک، کالی کملی والے اس لخت جگر سے پردہ کراؤ۔ ہمارے یہاں کے جتنے قانون ہوں گے غیروں کے لیے، افسروں کے لیے کوئی قانون نہیں، افسروں کی بیوی بچوں کے لیے کوئی قانون نہیں۔ قانون آئے گا تو عوام کے لیے آئے گا۔ اور اسلام کا یہ کی شان دیکھو، خدا نے پہلے فرمایا یا ایھا النبی، اے کالی کملی والے، قل لازواجک، عائشہ سے پردہ شروع کر، اپنے گھر سے شروع کر، پھر اپنی بیٹی اور فاطمہ کو پردہ کرا، تاکہ اس کے پردے کے صدقے میں اوروں کو بھی مل جائے۔ پھر فرمایا وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ، پھر مسلمان عورتوں سے پردہ کراؤ۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فتح العزیز میں لکھا ہے، میدان حشر برپا ہوگا، قیامت لگی ہوئی ہوگی، انبیاء رو رہے ہوں گے، رسول رو رہے ہوں گے، پریشان ہوں گے۔ آواز آئے گی یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم، سوالات ہوں گے۔ پرسرات لگی ہوئی ہے، 500 میل 500 برس تیز رفتار گھوڑا دوڑے، اتنے دنوں کی چڑھائی ہوگی پل سرات کی، 500 برس تک گھوڑا تیز رفتار دوڑے، اتنے دنوں کی چڑھائی، پھر اتنے دنوں کی ہموارگی برابری، پھر 500 سال کی لہائی اترائی، 1500 سال پل سرات پہ لگیں گے، تیز رفتار گھوڑا گزرے، بال سے باریک ہے، تلوار سے تکھی اور تیز ہے۔ انبیاء گزریں گے، رسول گزر رہے ہوں گے، برق رفتار بجلی کی طرح گزر جائیں گے۔
मगर जब वारी आएगी काली कमली वाले की लगती जिगर फातिमतुज़ ज़हरा की, एक फरिश्ता ऐलान करेगा, या माशरल अंबिया वल औलिया यग़ुज़्ज़ू मिन अबसारिकुम। ए कलीमुल्लाह, ए खलीलुल्लाह, ए ज़बीहुल्लाह, ए नूह नजीयुल्लाह, ए ईसा रूहुल्लाह, ए अबू बकर, ए सहाबा इकराम, ए कुतबो, ए अब्दालो, ए गौसो, तमाम के तमाम अपनी नजरें नीची कर लो, काली कमली वाले की बेटी फातिमतुज़ ज़हरा गुजरने वाली है। इसका इकराम वहां भी है, इसके पर्दे का एहतमाम है। कुरान जाऊं इसकी अजमत पे आखिरी वक्त में फरमाया, ऐ शेरे खुदा, अगर मेरा दिन में इंतकाल हो जाए तो जनाजा रात को उठाना, मेरे जनाजे पे भी किसी की नजर न पड़ने पाए। ये है शहीदों के पर्दे। जगह जगह कोठी में लिखा हुआ है सैयद अमजद हुसैन, सैयद लियाकत हुसैन, और कोठी में से जब देखो तो यूं निकलती हैं भेड़ बकरियां निकल रही हैं। सैयद ऐसे होते, फातिमतुज़ ज़हरा की सादात पने को देख, हुसैन और हसन को जन्म देने वाली माई को तो देख, कयामत में उसके पर्दे का डंका बजाया जा रहा है। तो मैं अर्ज कर रहा था, मेरा तो किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं, ना मैं कोई सियासी बंदा हूं। मैं तो ये सोचता हूं कि हमारी इज्जत बर्बाद ना हो। काफिर क्या कहेगा, ये हमारे अखबार पढ़कर हिंदुस्तान के चूहे चमार हमारे मुंह पे क्या थूकते होंगे कि ये है उस काली कमली वाले के गुलाम। अल्लाह पाक मेरी और आप सबकी इज्जत और आबरू की हिफाजत फरमाए और हम सबको ईमान की दौलत से माला माल फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। उम्मीद आप लोगों को बयान अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।